لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہونے والا ہے اور ذی القعدہ کے آخری ایام چل رہے ہیں، تو لہذا اس حوالے سے میں تھوڑی سی آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ پہ مجھے پورا یقین ہے، بھروسہ ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خیریت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور ولیال عشر اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور جفت اور طاق راتوں کی۔ تو ناظرین، اس سے کئی مفسرین نے مراد لیا ہے کہ یہ جو 10 جو راتیں ہیں وہ یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی پہلے عشرے کی راتیں ہیں، اور فجر سے مراد جو ہے وہ ایک تو مطلقاً فجر کا وقت ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ یوم عرفہ کا دن ہے یا یوم نحر کا دن ہے۔ تو لہذا ناظرین، ان دنوں کی بڑی فضیلت آئی ہے، احادیث کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ وہی الفاظ آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر دوں تاکہ جو ہے وہ برکات حاصل ہو جائیں آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ ان 10 دنوں کو جو فضیلت دی گئی ہے وہ کس وجہ سے دی گئی ہے؟ اس وجہ سے دی گئی ہے ناظرین کہ ان 10 دنوں کے اندر جو حج کی ایک عظیم الشان عبادت ہوتی ہے، اور حج جو ہے وہ مسلمانوں کے پر فرض ہے، ہر مسلمان صاحب مال پر، صاحب استطاعت پر جو وہاں تک پہنچ سکتا ہو، زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے۔ تو حج اسلام کے اراکین میں سے ایک بنیادی رکن ہے، تو اس بنا پر کہ حج کی عبادت کی جاتی ہے اس پہلے عشرے کے اندر، اور دوسرا اس پہلے عشرے کے اندر یوم عرفہ کا دن ہے جو حج کا رکن اعظم ہوتا ہے، عرفہ کا دن کا قیام، اور اسی پہلے عشرے کے اندر ناظرین یوم النحر کا دن ہوتا ہے، 10 ذی الحجہ کا دن۔ تو 10 ذی الحجہ کا دن بھی بڑا باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ تو لہذا اس بنا پر اس عشرے کو ایک فضیلت حاصل ہے۔ تو پہلے تو میں کچھ آپ حضرات کے سامنے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان کیے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کی، اور اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، کہ اللہ رب العزت کو ان دنوں کے اندر، یہ جو دن ہے اللہ تعالیٰ کو جتنا ان 10 دنوں کے اندر اعمال صالح محبوب ہیں، اتنا پورے سال میں کسی اور دنوں کے اندر نہیں ہے۔ یعنی ان دنوں کے اندر عمل صالح کو اختیار کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے، تو اسی لیے کہ یہ دن بڑے فضیلت والے ہیں۔
آتا ہے ناظرین جیسے رمضان مبارک کی جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں ان کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، اسی طریقے سے دنوں کے اندر جو یہ 10 دن ہیں ان دنوں کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو عمل صالح جتنا ان 10 دنوں میں محبوب ہے اتنا کسی دوسرے دن میں نہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اب یعنی ایک تو مطلقاً ہے نا کہ بھئی ہم نے جو حجاج ہیں وہ تو حج کریں گے، اور جو غیر حجاج ہیں وہ کیا کریں گے؟ قربانی کریں گے، اور یوم عرفہ کا دن کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفہ کا دن 1 سال ما قبل اور 1 سال ما بعد کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور جن حضرات نے قربانی کرنی ہے ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل العشر کہ جب یہ عشرہ داخل ہو جائے وَأَرَادَ بَعْضُكُمْ أَن يُضَحِيَ اور تم میں سے کسی کا ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے تو فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلَا يُكَلِّمَنَّ ظُفْرًا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کو بھی نہ کٹوائے اور اپنے ناخنوں کو بھی نہ کٹوائے۔ یعنی یہ ایک مستحب عمل ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا کہ جس شخص نے بھی قربانی کرنی ہو تو اس کو چاہیے، اچھا ایک تو یہ ہے کہ مطلقاً یعنی اس میں ارشاد فرمایا کہ اذا اراد بعضکم ان یضحی کہ جو تم میں سے قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو یہاں تو وضاحت کے ساتھ اس بات کو ارشاد کر دیا، فرما دیا کہ جو لوگ بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس عشرے میں کیا ہے کہ بھئی جیسی یعنی ابھی تو ہو سکتا ہے چاند ہو جائے، ہو سکتا ہے کل آخری دن ہو، تو اب کیا کرنا ہے؟ اپنے ناخنوں کو نہیں کٹوانا، ناخنوں کو کاٹنا نہیں ہے، توڑنا نہیں ہے، بالوں کو نہیں کاٹنا، بالوں کو نہیں جیسے اکھیڑنا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک سنت عمل ہے، مستحب عمل ہے۔ یہ جو مستحب ہے، سنت ہے، یہ اس کا ایک ہی معنی کے اندر ہے کہ ایک بہترین عمل ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے ناخنوں کو اور اپنے بالوں کو مت کٹوائیں، یعنی وہ آپ آج کٹوا لیں، کل کٹوا لیں، اور جب چاند نظر آ جائے اس کے بعد نہ کٹوائیں۔ اچھا یہ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں ناظرین، یہ ایک مستحب ایک سنت عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ کوئی فرض ہے نہ کوئی واجب ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، تو اس عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو بہت ہلکا سمجھا جائے، اس کو کوئی ویلیو نہ دی جائے۔ تو فرض اور واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرض تو کمپلسری ہے نا بھئی، کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کرو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے۔ واجب بھی یہی ہے، وہ بھی فرض کے حکم میں ہوتا ہے، اگر نہیں کرو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے۔ لیکن سنت اور مستحب عمل یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے، اور اگر آپ چھوڑتے ہیں تو آپ کو گناہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چھوڑ دیں کہ بھئی چلو گناہ نہیں مل رہا تو نہیں کرنا، نہیں، اس کو کرنا چاہیے، اور جو آدمی کر سکتا ہے تو اس کو جس نے ارادہ کیا ہے قربانی کا اس کو یہ کرنا چاہیے۔ تو اس میں حکمت کیا ہے ناظرین؟ اس میں حکمت یہ ہے، دیکھیں حجاج کرام جب جاتے ہیں اور جب وہ یوم النحر کے دن جب قربانی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ حلق کرواتے ہیں، اپنے بالوں کو کٹواتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب وہ احرام باندھتے ہیں حج کا، احرام باندھنے کے بعد اب وہ اپنے جسم کے بالوں کو نہیں کٹواتے، اپنے ناخنوں کو نہیں کٹواتے۔ تو جب تک وہ قربانی نہیں کرتے ناظرین، اس وقت تک وہ اپنے بالوں کو ناخنوں کو نہیں کٹواتے یا نہیں کاٹتے۔ تو اور جب احرام باندھتے ہیں تو وہ اس عمل کو اختیار کرتے ہیں۔ تو لہذا وہ حضرات جو قربانی کر رہے ہیں وہ ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، یہ تشبہ ہے۔ وہ کہتے ہیں الہی تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ تو اصل کیا چیز ہے کہ بھئی انسان جو ہے وہ ایک شباہت اختیار کر رہا ہے، کس کے ساتھ؟ حجاج کے ساتھ، حجاج کرام کے ساتھ مشابہت ہے کہ جیسے وہ اپنے بالوں کو نہیں کاٹتے، ناخنوں کو نہیں کاٹتے، تو اب یہ شخص بھی جو ہے اپنے اپنے ملکوں کے اندر، اپنے اپنے علاقوں کے اندر ان سے مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ اور محبوب کی مشابہت بھی دیکھیں، ان کا طریقہ اختیار کرنا، ان کی مشابہت اختیار کرنا، ان کی صورت اپنانا،
اور ان کے راستے پہ چلنا یہ بھی ایک محبوب ہے، یہ عمل محبوب عمل ہوتا ہے، اللہ کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ تو لہذا اس بنا پر یہ حکم دیا گیا۔ تو اب اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، اگر کوئی شخص نہیں کر سکا، مثال کے طور پر اس کو یاد نہیں رہا، وہ کر نہیں سکا، اب اس کے ناخن بھی بڑے بڑے ہو گئے ہیں، بال بھی بڑے بڑے ہو گئے، اور اب وہ اس قابل ہیں کہ بھئی ان کو کٹوانا ضروری ہے ورنہ وہ کراہت کے زمرے میں آ جائیں گے، ناخن بڑے ہیں اور زیر ناف بال بڑے ہیں، مونچھوں کے بال بڑے ہیں جو ہونٹوں پہ آتے ہیں، تو لہذا اب اس کے لیے بہتر مستحب عمل یہ ہے کہ وہ کٹوائے، کیونکہ اگر وہ نہیں کٹوائے گا تو وہ تو کراہت کے زمرے میں شامل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جس نے اہتمام نہ کیا ہو، تو اہتمام کیا ہے کہ پہلے سے کٹوائیں تاکہ آپ کی 10 دن گزر جائیں اور حجاج کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ تو لہذا اس بنا پر ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو دیا۔ تو ایک اور حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اس حدیث کو بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، کہ تم میں سے جب کوئی شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ قربانی کرے، تو فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بالوں سے اور اپنے ناخنوں سے رک جائے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو کٹوائے نہ۔ اور اب یہ حکم جو ہے صرف اس شخص کے لیے جو قربانی کرنا چاہتا ہے، اور اس کے جو لوگ قربانی نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو ایک جو فرد ہے اس کے لیے ہے، وہ کرے۔ اب ناخنوں کو نہ تو کٹوانا ہے، نہ توڑنا ہے، نہ کھانا ہے، بالوں کو نہ اکھیڑنا ہے، نہ کاٹنا ہے، نہ کٹوانا ہے۔ اچھا، میں نے عرض کیا ہے کہ یہ سنت عمل ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی وہ کیا کرے، وہ جو ہے اپنے اس معاملے کو جو ہے اور زیادہ جو ہے اچھی طریقے سے جو ہے وہ کر سکتا ہے، مشابہت اختیار کر سکتا ہے۔ پھر ایک اور فضائل کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کی ہے کہ وہ جو اعمال صالحہ کے اعتبار سے میں نے عرض فرمایا تھا کہ ایام الافضل منها فی ہذی قول والجہاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مل عمل فی ایام افضل منها فی ہذی قول والجہاد، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا قال والجہاد الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم یرجع بشیء، تو فرمایا کہ اللہ کو ان دنوں میں یہ نیک اعمال بہت زیادہ محبوب ہیں، اور یعنی کیا کہ جتنے بھی آپ تکبیر، تحلیل، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور پھر اسی طرح سے تحلیل، تکبیر، تسبیح، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، اور یہ سارے جو اذکار ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اور ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یوم عرفہ کا دن روزے کا رکھنا، اور ان دنوں میں حج کا کرنا، جو حاجی ہیں ان کا حج کرنا، اسی طریقے سے قربانی کے دنوں میں قربانی کا کرنا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ جہاد سے بھی بڑھ کر، یعنی جہاد اگر کوئی کرتا ہے ان دنوں میں، کہا نہیں، جہاد سے بھی بڑھ کر یہ عمل ہیں، اور کہا ہاں وہ شخص جو جہاد پہ گیا ہوا تھا واپس ہی نہیں آیا، شہید ہو گیا، اس کی بات اور ہے، لیکن ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اعمال میں سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ وہ احراق الدم ہے، کہ جانور کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے، جو قربانی کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ شروع کے ایام ہیں، اور ان ایام کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمیں خصوصیت کے ساتھ یہ بڑے مبارک دن ہیں، اور کئی احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ بھئی یہ دن جو ہے وہ اتنے افضل دن ہیں کہ اس کی جو راتیں ہیں وہ ہر رات لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب ہے، ہر دن جو ہے وہ رمضان کے دنوں کی عبادت کا ثواب ہے، لیکن وہ احادیث ضعیف ہیں۔ چلیں اس درجے میں تو کم سے کم کہ بھئی انسان جو ہے وہ عمل کر لے، نیکی کا عمل کرے، مطلب یہ تو بات طے ہے نا کہ بھئی یہ فضیلت والے دن ہیں، اور ان دنوں کے اندر ہمیں جو ہے کثرت کے ساتھ عبادت کرنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، اور جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی تکبیر کریں۔ تکبیر کیا؟ اللہ اکبر، تکبیر، تحلیل لا الہ الا اللہ، اور تحمید الحمدللہ رب العالمین، اور تسبیح سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اور پھر کلمتان حبیبتان، دو کلمے بہت محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر
ہلکے ہیں، وہ ثقیلتان علی المیزان، اور میزان پر بھاری ہیں۔ وہ کون سے دو کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم، کہ یہ دو کلمے بڑے ہی اہم کلمے ہیں ناظرین۔ تو ان کا ذکر کریں، ان کا اہتمام کریں، اور لاہو العیانی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگائیں۔ اور خاص طور پہ ناظرین، کیونکہ پوری دنیا سے خاص طور اور یعنی یو کے سے بھی لوگ حج کے لیے تو جا نہیں رہے، اور وہ حضرات جنہوں نے حج کا ارادہ کیا تھا اور وہ اس دفعہ نہیں جا سکے، تو ان کے لیے تو تھوڑا سیڈ مومنٹ ہوگا، بھئی افسردہ ہوں گے۔ اور اس میں بھی کوئی اللہ کی حکمت ہے ناظرین، کہ جو ہم نے یہ دن بھی دیکھنے تھے، اور اس میں بس یہ ہے کہ ہمیں تو اللہ کے ہر حکم پہ، اللہ کے ہر فیصلے پہ ہمیں راضی ہونا ہے۔ اور یہی جب اب یہ فیصلہ ہوا کہ بھئی حکومت کا کہ بھئی آپ نہیں جا سکتے، تو ٹھیک ہے، اس میں گناہ تو کسی کو نہیں ملے گا، یعنی اس میں جو وہ حضرات ہیں ان کے اوپر تو رسپانسبلٹی نہیں آتی، نہیں تو حکومت کی، یعنی حج کے فرض ہونے کی شرائط میں سے یہ شرائط ہے، من ملک زادن اور راحلتن تبلغ الی بیت اللہ، کہ جو تبلغ الی بیت اللہ، جو کہاں بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہو۔ تو پہنچنا جو ہے وہ اب اختیار میں نہیں رہا، بھئی میرے اور آپ کے تو اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اب پہنچ سکتے ہوں، جب جا ہی نہیں سکتے، لیگلی الاؤ نہیں ہے، تو اب گناہ بھی نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو انشاءاللہ اگر ان کا اگلے سال سے پہلے، یعنی حج سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے، تو پورا مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو حج کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور ان کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ پھر جو ہے وہ وہاں جائیں گے اور حج کریں گے۔ تو لہذا دیکھیں، یہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، الحج اشہر معلومات، کہ حج معلوم مہینوں کے اندر ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو حج کا مہینہ ہے وہ تو ذی الحجہ کا ہے۔ تو وَأُذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کریں جو ایام ہیں، معلوم دن ہیں۔ اور وہ معلوم دن کون سے ہیں؟ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ جو 5 ایام ہیں ناظرین، یہ 5 ایام جو ہے وہ حج کے ایام ہیں، کیونکہ حاجی جو ہے وہ 8 ذی الحجہ کو منی میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر 8 ذی الحجہ منی میں گزارتا ہے، 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ کرتا ہے، پھر 9 ذی الحجہ سے نکلتا ہے غروب کے بعد، اور مزدلفہ میں قیام کرتا ہے، وقوف کرتا ہے، مغرب عشاء کی نماز وہاں پڑھتا ہے، اور پھر صبح جو ہے وہ منی آتا ہے۔ منی کے اندر ناظرین جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کو جو ہے یوم النحر کو وہ کیا کرتا ہے؟ قربانی کرتا ہے، اور پھر حلق کرواتا ہے، پھر طواف زیارت کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہترین ایام ہیں، یعنی آتا ہے کہ سب سے بہترین دن یوم عرفہ کی فضیلت اپنی جگہ بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بھئی یہ دن اتنا برکت والا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگوں پر کرم کر رہا ہوتا ہے، ان کی مغفرت فرما رہا ہوتا ہے، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور اسی لیے وہ دن بڑا خوشی کا دن ہوتا ہے، اور اسی دن شیطان بڑا ناراض ہو رہا ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے اللہ کی رضا کو دیکھ کر، کیونکہ اللہ کی رحمت امت کے گناہ گاروں کے اوپر برس رہی ہوتی ہے۔ تو اس وقت کے اندر جب رحمت کا نزول ہو رہا ہو، برکتوں کا نزول ہو رہا ہو، تو ناظرین اس وقت کے اندر پھر سب سے بڑی عظیم عبادت کیا ہے؟ عظیم عبادت جو ہے وہ کس کی ہے؟ وہ روزے کی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہر ہفتے کے اندر 2 روزے رکھا کرتے تھے، جمعرات کے دن اور پیر کے دن۔ پیر کے دن کیوں؟ کہ آپ نے فرمایا کہ یومن ولدت فیہ، کہ میں اس دن پیدا ہوا، اور جمعرات کے دن اس لیے کہ وہ یومن کہ اس دن جو ہے میرے پر جو ہے وہی کا سلسلہ شروع ہوا، تو اور اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ تو اب وہ روزہ رکھ رہے ہیں کیونکہ پیدائش کا دن ہے، قرآن کے نزول کا دن ہے، بعثت کا دن ہے، اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں، تو اب یہ ساری برکت والا ٹائم ہے۔ تو اس وقت کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہفتے میں 2 روزے یہ ہو گئے، تو یہ مہینے کے کتنے روزے ہو گئے؟ مہینے کے 8 روزے ہو گئے۔ اسی طریقے سے ناظرین جو ہے وہ پھر ہر مہینے میں 3 روزے ہوتے ہیں ایام 20 کے، 13، 14 اور 15۔ تو 13 اور 14، 15
ہر مہینے کی یہ جو ہے، کیونکہ یہ ایام 20 یعنی وہ دن جب 20 کہتے ہیں سفیدی کو، کہ جو ہے وہ مہینہ کے جو ہے سورج اور چاند جو ہے وہ پر نور ہو جاتے ہیں، روشن والے ہو جاتے ہیں، اور وہ دنوں کا مہینے کا بالکل کیا ہوتا ہے، وسط ہوتا ہے، تو لہذا اس وسط کے اندر ایام 20 کے روزے رکھنے کے لیے کہا گیا۔ تو اب وہ 3 روزے وہ ہو گئے اور مہینے کے، اور 8 روزے یہ ہو گئے، تو 8 اور 3 کتنے ہو گئے؟ یہ 8 اور 3 11 روزے ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں ہر مہینے کے اندر 11 روزے رکھنا جو ہے وہ کیا ہے، سنت ہے، اور ہر مہینے میں۔ اچھا، اس کے بعد پھر پورے سال کے اندر، یعنی میں رمضان کے روزوں کی بات ابھی نہیں کر رہا، رمضان کے روزے تو آپ ایک طرف کر دینا، تو رمضان کے تو وہ 30 روزے ہیں یا 29 ہیں، پھر رمضان کے بعد شوال کا مہینہ ہے، اس کے اندر 6 روزے ہیں، تو اب کیا ہو گیا ہے، 11 اور 6 کتنے ہو گئے، 17 روزے ہو گئے، وہ 6 روزے بھی سنت ہیں۔ پھر جو ہے ناظرین 2 روزے ہو گئے عاشورہ کے، 9 محرم اور 10 محرم کے، تو 17 اور 2 کتنے ہو گئے، 19 روزے ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے پھر ایک روزہ ہے یوم عرفہ کا، تو یہ کتنے روزے ہو گئے، یہ ہو گئے 20 روزے۔ تو لہذا اب آپ دیکھیں یہ تو مستقل سنت ہے نا، پھر اس کے علاوہ جو ہے 15 شعبان کا جو روزہ ہے وہ بھی آتا ہے کہ بھئی اس کی بھی کافی روایات میں آتا ہے کہ اس کا رکھنا بھی سنت ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ 15 شعبان کے اگر روزے کو بھی ملا لیا جائے تو یہ ہو جاتے ہیں 21 روزے۔ تو پورے رمضان میں، رمضان کے علاوہ، یعنی رمضان میں جو 30 روزے ہیں ان کے علاوہ پورے سال کے اندر یہ روزے رکھنا کیا ہیں، یہ روزے رکھنا جو ہے وہ سنت ہے۔ تو ان میں سے ایک روزہ ناظرین وہ آتا ہے کون سے دن، وہ آتا ہے یوم عرفہ کے دن، اور یوم عرفہ کا روزہ رکھنا یہ حاجیوں کے لیے سنت نہیں ہے، یہ غیر حاجیوں کے لیے ہے۔ دیکھیں حاجی تو عرفات کے میدان میں جو ہے وہ برکتیں سمیٹ رہے ہیں، اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، جبل الرحمت پر جو ہے وہ حضور نے فرمایا کہ پورا جو میدان عرفات ہے وقوف کی جگہ ہے، لیکن حضور نے جو ہے جبل رحمت کے قریب کیا، اس لیے اس کو جبل رحمت کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ تو لہذا اب یوم عرفہ کے دن حجاج جو رحمتیں سمیٹ رہے ہیں اور اللہ کے دربار میں اپنی دعاؤں کو پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم کر رہا ہے، تو جو غیر حجاج ہیں جو وہاں نہیں ہیں تو ان کو کیسے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے؟ دیکھیں نا، اللہ کو تمام عبادات، نماز، آنکھوں کی ٹھنڈک حضور نے فرمایا، اللہ کو بہت محبوب ہے۔ تو اسی طریقے سے روزہ بھی جو ہے کہ الصوم لی جو فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، تو بہت سارے علماء نے کہا کہ اس سے مراد تو جو ہے رمضان کا روزہ ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ جب الصوم لی کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے، تو اس سے مراد سارے کے سارے روزے ہیں، یعنی رمضان کے روزے بھی ہیں، رمضان کے علاوہ جو روزے رکھتے ہیں ہم وہ بھی ہیں۔ تو اب ان روزوں میں پھر یہ والے دن بھی ہیں، تو لہذا یوم عرفہ کا دن بھی ہے، تو یہ اس کا بھی اہتمام کرنا ہے آپ حضرات نے کہ بھئی روزہ رکھنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 سال ماں بعد اور 1 سال ماں قبل کے گناہ، یعنی جو آپ نے کیے ماضی کے جو گناہ کیے وہ تو ہو گئے معاف، اور ماں بعد، یہ ماں بعد اور ماں قبل یعنی جو آنے والا ہے، جو مستقبل کا سال ہے، سنت المستقبل آتیہ، جو ماضیہ بھی ہو گیا اور جو آنے والا ہے، یعنی ابھی 1 سال جو بھی آئے گا اس سال کے اندر بھی اگر کوئی گناہ ہو جاتے ہیں، کوئی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ تو لہذا ناظرین یہ دن شروع ہو رہے ہیں، ان دنوں کے اندر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر اذکار کا اہتمام کریں، اور کم سے کم اگر ہمیں جمعرات کا دن ملے، پیر کا دن ملے تو روزے بھی رکھ لیں، تو ان بہترین دنوں کے اندر وہ جمعرات اور پیر کا دن بھی آ جائے گا، ان کے بھی روزے ہو جائیں گے، اور یوم عرفہ کا روزہ بھی رکھ لیں۔ اور یوم النہار 10، 11، 12 3 دن روزہ رکھنا جو ہے منع ہے شریعت کے اندر، وہ جائز نہیں ہے۔ تو ناظرین ہمیں مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے، وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ تو ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سعودی عرب میں تو چاند نہیں ہوا اور UK کا بھی اعلان ہو جائے گا، تو آپ حضرات
جنہوں نے ابھی بھی ارادہ کیا ہے قربانی کا، تو ان کے لیے کل کا دن ہے، اور آج کا دن بھی ہے، کل کا دن بھی ہے کہ وہ اپنے ناخن وغیرہ کٹوا لیں، بال وغیرہ کٹوا لیں، اور جو غیر ضروری بال ہیں ان کو صاف وغیرہ کر لیں، تاکہ جو ہے وہ، اور پھر کوشش کریں کہ بھئی جس دن ان کی قربانی جب تک نہ ہو اس دن تک وہ اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو نہ کاٹیں۔ تو ایک مستحب عمل ہے، ثواب ملے گا، ایوری ڈے کے حساب سے ثواب ملے گا، حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ تو اور جیسے میں نے آج یہ گفتگو کی تو چاند بھی نہیں ہوا، تو کل آپ کے پاس کل کا دن ہے، آج کا دن بھی ہے، تو لہذا اس پر عمل کریں سنت پر، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ایک بہت بڑی اچھی اپرچونٹی ہے۔ تو ناظرین دیکھیں، آج ایک بات ایک اور عرض کرنی تھی، جب تک کال آتی ہے تو ایک دو منٹ میں ایک آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو حاسدین ہوتے ہیں نا، حسد کرنے والے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے حسد کو حرام قرار دیا ہے۔ اب حرام کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن کوئی کسی سے حسد کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی سزا تو نہیں مقرر کی نا دنیا کے اندر کہ بھئی اس کو کوڑے مارے جائیں، اس کو پکڑا جائے، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، اس کے خلاف مقدمہ بنا دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن آخرت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حسد کرتا ہے اس کی جو ہے یاکل النار الحطب، اس کی نیکیاں جو ہے وہ ایسے آگ کھا جاتی ہے اس کی نیکیوں کو جیسے کہ آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ یعنی حسد نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسا کہ آگ لکڑیوں کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ تو حسد سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ دیکھیں، جو حاسد ہوتا ہے نا، اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہو رہا ہوتا۔ مثال کے طور پہ کسی کو کسی کے حسن سے، خوبصورتی سے حسد ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے، مردوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ کسی کو کسی کے علم سے جو ہے حسد ہو جاتا ہے، کسی کے پاس مال ہے، اولاد ہے، اسباب ہیں، اچھا گھر ہے، اچھی سواری ہے، اور جاب ہے، عہدہ ہے، کوئی مشہور ہے، تو ان سب چیزوں سے اس کو حسد ہو جاتا ہے۔ تو لہذا حسد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور حاسد آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو دیکھیں اپنے اندر ہی جو ہے وہ جل رہا ہوتا ہے، اور غبطہ شرعی طور پر جائز ہے کہ بھئی اگر آپ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو کہیں اللہ جس طریقے سے تو نے اس کو یہ نعمت دی ہے، چاہے علم کی ہو، مال کی، اولاد کی، اسباب کی، کسی چیز کی بھی، تو آپ کہیں اللہ جیسے آپ نے اس کو دیے مجھے بھی دے دیں، اور اس کے لیے محنت کریں، اور جب اللہ دے دے تو اس پر شکر ادا کریں۔ تو حسد نہیں کرنا چاہیے، اور حسد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حسد جو ہے انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، حاسد اپنی ہی آگ میں جل جل کر جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اور اپنی نیکیوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دیجیے، آپ حضرات کو توفیق دے عمل کرنے کی۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیں جی۔ میں طالب حسین بولا ناٹی گام سے، مفتی صاحب۔ جی میں نے ایک سوال پوچھنا ہے کہ امام مسجد سے، ناٹی گام میں امام مسجد سے، اور وہ انہوں نے مجھ سے پیسے لے کر اور باقی کے لوگوں سے لے کر فرار ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے کہ نبی پاک تو صلی اللہ علیہ وسلم تو جس کے پاس قرض ہوتا تھا اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، تو اس کا آدمی کا کیا بنے گا جب یہ مرے گا، جو ہمارا قرضہ لے کر چلا گیا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اور دوسرا میرا یہ ہے کہ آپ اپنا مجھے ٹیلی فون۔ اچھا دیکھیں، یہ جو پلیٹ فارم ہے حضرت، یہ تو سوال پوچھنے کا ہے نا، علم کے لیے ہے، یہ اپنی کوئی پرسنل غصے کو نکالنے کے لیے نہیں ہے۔ غلط کام ہاں امام مسجد کر رہا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے نا، کیونکہ وہ امام مسجد ہے۔ باقی قرض کا دینا لینا یہ تو لین دین ہے، معاملات ہیں، تجارت کا کرنا، آپس میں کسی چیز کا خرید و فروخت کا کرنا، تو اس معاملے کے اندر آپ حضرات کو میں ایڈوائز کروں گا کہ چاہے آپ وہ امام مسجد سے کریں، کسی عالم سے کریں، کسی مفتی سے کریں، کسی شیخ سے کریں، کسی مؤذن سے کریں، کسی قاری سے کریں، تو اپنے معاملات کو صاف رکھیں۔ اور جو شریعت کا حکم ہے کہ ان کی لکھت پڑھت ہونی چاہیے، ان کی پیپر ورک ہونا چاہیے، تاکہ جو بھی معاملہ آپ کر رہے ہیں اس میں جانبین جو ہے وہ سیکیور ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا اس طرح سے معاملہ کرنا کہ لین دین کرنا اور اس کی لکھت پڑھت نہیں کرنا، اس کے جو ہے وہ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔
نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے دو سوال ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم گاڑی قسطوں پہ لے سکتے ہیں کہ جیسے گاڑی ہے اور ہم ڈاؤن پیمنٹ کر دیتے ہیں اور ہر مہینے کچھ بھی مقرر جیسے 400 پاؤنڈ مقرر ہے یا 350 پاؤنڈ ہے اور وہ ہم دیتے رہیں, تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ یہ جائز ہے؟ چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, اور کیا. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی شکر الحمدللہ. مجھ سے آپ کے سوال کا جواب چاہیے کہ آپ کیا کہتے ہیں آرگن ڈونیٹ کرنا کیسا ہے ہمارے مذہب میں؟ چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے جی. دوسرا جو سوال پوچھا تھا کہ جی کیا گاڑی جو ہے وہ قسطوں پہ لے سکتے ہیں جی گاڑی. اچھا دیکھیں, بالکل قسطوں پہ چیزوں کا خریدنا بیچنا شرعی طور پر جائز ہے, یہ سود نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ایک گاڑی ہے, وہ کیش دیں 10,000 کی ہے, قسطوں پہ لیں 12,000 کی ہے, تو ٹھیک ہے, پھر اس کی قسطیں باندھ لیں. اور اسی طرح سے جو ہے وہ ہاں اس کے اندر اگر آپ انٹرسٹ کا انوالومنٹ ہوتا ہے نا, تو وہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ ہائی فائنینس پرچیز کرواتے ہیں, آپ کسی بینک گاڑی لیتے ہیں, گاڑی خریدتے ہیں آپ, لیکن وہ جو کمپنی ہے وہ آپ کو انسٹالمنٹ نہیں کرتی, بلکہ آپ کسی سے جو ہے سود پہ پیسے لیتے ہیں اور وہ پیسے لے کے ان کمپنی کو, گاڑی کی کمپنی کو دیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ جیسے شو روم پہ جاتے ہیں نا, تو میں ایک پچھلے دنوں جو ہے وہ گاڑی کے خریدنے کے لیے میرا جانا ہوا, تو اس سے میں پوچھ رہا تھا, تو میں نے اس سے بولا بھئی یہ کیا ہوتا ہے مطلب, تو مجھے کہنے لگا جی آپ گاڑی فائنینس کرائیں گے, کیسے کریں گے؟ میں نے کہا بھائی میں تو پیسے دے کے لوں گا. تو کہنے لگا یار وہ پیسے دے کے, تو میں سمجھ رہا تھا کہ بھئی میں جب کیش دے کے دوں گا تو وہ تو مجھے پیسے کم کر دے گا, کیونکہ میں تو کیش دے رہا ہوں اس کو. تو اس نے کہا نہیں کیش دیں تو ہمیں اچھا ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا کیونکہ دوسری جو کمپنیز ہوتی ہیں یہاں پہ, جو فائنینس کمپنیاں ہیں, جو پیسے جو بورو کرتے ہیں لوگ ان کو جو دیتی ہیں, تو وہ ہمیں کمیشن بھی دیتی ہیں. یعنی بقول کچھ کمپنیاں 1,000 پہ 50 پاؤنڈ دیتی ہیں, کچھ کمپنیاں 1,000 پہ 100 پاؤنڈ دیتی ہیں. مثال کے طور پہ 10,000 پاؤنڈ کی گاڑی ہے, تو وہ کمپنی جو ہے 500 پاؤنڈ یا 1,000 پاؤنڈ ان کو شو روم والوں کو دیتے ہیں کہ جی آپ نے جو کلائنٹ ہمارے پاس بھیجا ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں اگر 10,000 پاؤنڈ کی گاڑی بیچتا ہوں تو مجھے 1,000 پاؤنڈ تو میں یہاں سے لے لیتا ہوں, اگر 50 پاؤنڈ ہے تو 500 لے لیتا ہوں, 100 پاؤنڈ ہے تو 1,000 پاؤنڈ یہاں سے مجھے مل جاتے ہیں. اور گاڑی بھی بیچتا ہوں, گاڑی میں بھی 200-400-500 پاؤنڈ بنا لیتا ہوں, تو مجھے تو یعنی زیادہ فائدہ ہوا. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ جو تم 1,000 لیتے ہو یہ تو تمہارے لیے شرعی طور پر جائز نہیں ہے, کیونکہ تم مڈل مین کا کردار ادا کر رہے ہو, تو تمہارے لیے یہ تو جائز نہیں ہے. تمہارے لیے وہ نفع رکھنا جائز ہے اپنا, جو تمہاری گاڑی کا نفع ہے. یہ تمہیں یہ جو 1,000 مل رہے ہیں کس بات کے مل رہے ہیں؟ یہ گاڑی کے عوض میں تو نہیں مل رہے, یہ تو تمہیں اس عوض میں مل رہے ہیں جو تم نے ایک کلائنٹ جو ہے ان کو بھیجا, اور انہوں نے وہ جب انٹرسٹ چارج کریں گے اس سے, اور وہ جو پیسے اس کو دیں گے اس سے جو پیسے بنائیں گے. مثال کے طور پہ اگر انہوں نے 2,000 پاؤنڈ بنانے ہیں, تو ان 2,000 پاؤنڈ میں سے 500 پاؤنڈ تمہیں دے دیں گے, 1,500 پاؤنڈ انہوں نے بنا لینے ہیں سود کے. تو یہ تو شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں اگر آپ کسی شو روم پہ جاتے ہیں, وہاں پہ گاڑی ہے اور وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ گاڑی قسطوں پہ آپ لے لیں, 0% فائنینس اور 0% انٹرسٹ ہے, اور لیزنگ پہ لے لیتے ہیں, یا آپ وداؤٹ انٹرسٹ پہ لیتے ہیں, وہ پھر جائز ہے شرعی طور پہ. ٹھیک ہے جی. آرگن جو ہے وہ جان بچانے کے لیے بالکل آرگن ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے جی. ٹھیک ہے, نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. جی جی. یہ حسبی اللہ و نعم المولا و نعم النصیر, یہ کس چیز کے لیے مفید ہے اور کس وقت پڑھی جانی چاہیے؟ ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیں. ہیلو. جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال ہے کہ اگر ایک میاں بیوی 5-6 سال سے کوئی بات نہ کرتے ہو, فون پہ بھی ملتے بھی نہیں ہے, تو اگر 5-6 سال بعد میاں بیوی پھر ملتے ہیں نا, تو میں نے سنا ہے کہ پھر وہ نکاح میں پتہ نہیں کچھ ایسے
कुछ आ जाता है तो निकाह ताज़ा करनी चाहिए या कोई बात नहीं मिलना चाहिए? कैसे? मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ी सी ना। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अरफा का एक ही रोजा रह सकते हैं ना? जी, यौम अरफा का तो एक ही रोजा होता मना है है ना? जी। एक रोजा रहना मना है ना? नहीं, यौम अरफा का एक ही रोजा है, किसने कहा मना है? ओके, जज़ाकल्लाह। यौम अरफा का तो एक ही रोजा रखना होता है। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे मौलाना साहब, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पूछना है कि जहाँ जब हम कुर्बानी करते हैं या जहाँ यूके में, तो वो तीन ऐसे होते हैं ना, एक अपना और एक हमसायों का, एक गरीबों का। जो तीसरा ऐसा है उसको हम कहाँ तकसीम करें, हमसायों में या कहाँ तकसीम करें, बता देंगे? चलें ठीक है, मैं बताता हूँ। अच्छा देखें, पहले तो ये सवाल पूछा था कि हस्बी अल्लाह ये जो वजीफ़ा है ये कब पढ़ा जाता है, कहाँ पढ़ा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नाज़रीन आग पे फेंक रहा था नमरूद, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हस्बी अल्लाहुल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, तो ये पढ़ा आपने और उनको आग में फेंक दिया गया। अल्लाह ताला ने उनके लिए आग को गुले गुलजार बना दिया। तो अब ये वजीफ़ा है, जब आदमी किसी मुश्किल में फंस जाए, किसी परेशानी में आ जाए, किसी ऐसे जगह, ऐसे माहौल में, ऐसे कि जहाँ पे उसको लगे कि अब अल्लाह के अलावा कोई और आसरा नहीं है। वैसे तो अल्लाह के अलावा तो कभी भी कोई आसरा नहीं होता, लेकिन सम टाइम होता है ना आदमी सब बेबस हो जाता है, तो उस वक्त में हस्बी अल्लाहुल वकील भी पढ़ सकते हैं, हस्बी अल्लाहु निअमल मौला व निअमन नसीर भी पढ़ सकते हैं, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम भी पढ़ सकते हैं। तो हस्बी अल्लाहु निअमल मौला व निअमन नसीर, या हस्बी अल्लाहुल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, ठीक है। तो ये आप पढ़ लें जब किसी मुश्किल के अंदर हों। दूसरा, मियाँ बीवी का ताल्लुक़ 5 साल से ना हो, मिले भी ना हो, बातचीत भी ना की हो, 5 साल बाद अगर उनकी मुलाकात हो, आपस में मिलें, तो क्या उनको नया निकाह करना पड़ेगा या वही पुराना निकाह ही काफ़ी है? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं कई दफ़ा दे चुका हूँ कि मियाँ बीवी का ताल्लुक़ जो है जब ख़त्म होता है, कितनी सूरतों में? 3 सूरतों में। सबसे पहली सूरत होती है तलाक़ की, शौहर ने तलाक़ दे दी हो तो मियाँ बीवी का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। दूसरी सूरत ये है कि औरत ने खुला ले ली हो तो उससे भी मियाँ बीवी का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। तीसरी सूरत ये है कि शौहर का इंतकाल हो जाए तो, या बीवी का इंतकाल हो जाए तो उन दोनों का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। चौथी सूरत ये है कि मियाँ जो है वो गायब हो गया, कई साल तक पता ही नहीं था उसका, और औरत ने उसके मियाँ की गुमशुदगी की इत्तला कर दी, वो ढूंढ रही है, कोई राब्ता नहीं है, कई साल गुजर गए, और औरत ने काजी के पास मुकदमा किया कि भाई मेरा मियाँ लापता हो चुका है, कई साल से उसके साथ कांटेक्ट नहीं है, उसका अता पता नहीं है, और तो वो उसने निकाह के फस करने का दावा किया, और काजी जो है उस निकाह को ख़त्म कर देता है और उसको सर्टिफिकेट दे देता है कि भाई ये तुम्हारा निकाह अब ख़त्म हो गया है और तुम दूसरी शादी करना चाहो तो कर सकती हो, या मतलब वो उस रिश्ता ख़त्म हो जाता है। अब ऐसी चौथी सूरत में जब मियाँ वापस आएगा तो क्या इस औरत के लिए वही निकाह काफ़ी होगा जो पिछला निकाह था, या इसको नए सिरे से निकाह करना होगा? तो अब अगर इस औरत ने किसी और मर्द से निकाह कर लिया है तो अब तो क्योंकि वो उसका वो पहला वाला निकाह तो ख़त्म हो गया, तो उसको अपने शौहर को बताना होगा कि भाई फंस के निकाह हो गया था, तो लिहाजा अब वो दावा तो नहीं कर सकता कि भाई बीवी तो नहीं रही, वो तो दूसरे से शादी कर ली उसने। और अगर उस औरत ने शादी ना की हो तो दोबारा से वो उस मर्द के साथ निकाह कर सकती है। अब बाज़ उलमा कहते नहीं पिछला ही निकाह काफ़ी है, दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ उलमा कहते नहीं, क्योंकि निकाह तो फस्क हो गया है, काजी ने कर दिया है, तो उसको नए सिरे से निकाह करना होगा, ठीक है। और लेकिन अगर कोई ये चारों सूरतें ना हों और बीवी को पता हो कि शौहर कहाँ है, लेकिन वो सेपरेट हैं, काफ़ी सालों से आपस में बातचीत नहीं करते, तो अब दोबारा जब मिलते हैं तो क्या उनको निकाह करना होगा? तो अब निकाह करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ना तलाक हुई, ना खुला, ना जो है वो फंस के निकाह हुआ है, ठीक है। तो अब दोबारा निकाह करने की ज़रूरत नहीं है। यौम अरफा का रोज़ा जो है वो एक ही रखना होता है। इसी तरह से मेरी बहन ने पूछा है कि भाई अगर हम गोश्त कुर्बानी करते हैं तो गोश्त को जब हम तकसीम करते हैं तो वहाँ तो देखें ना, गरीब मुल्कों में तो किया जाता है, 3 हिस्से किए जाते हैं, एक अपने लिए है, एक जो है वो दोस्त के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, और एक गरीबों के लिए है और मिस्कीनों के लिए है। तो यहाँ पे तो गरीब मिस्कीन है नहीं, तो क्या करें?
دیکھیں یہاں پہ بھی رشتہ دار تو ہیں، اگر رشتہ دار ہیں تو ایک حصہ رشتہ داروں کو دے دیں، تیسرا حصہ جو ہے وہ ان دوستوں کو دے دیں یا ان لوگوں کو دے دیں جنہوں نے قربانی نہیں کی ہو، اور ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ تو آپ بالکل کچھ عزیزوں کو دے دیں، کچھ پڑوسیوں کو دے دیں، کچھ اپنے لیے رکھ لیں، تو ایسے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک مستحب عمل ہے کہ بھئی قربانی کا گوشت کیونکہ برکت والا گوشت ہوتا ہے اور اس میں سب کو شامل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہے، تو غریبوں کو، دوستوں، رشتہ داروں کو بھی شامل کرنا چاہیے، تقسیم کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اگر کوئی خود پورا رکھنا چاہتا ہے تو وہ پورا بھی رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تقسیم بھی کریں۔ اچھا جی، نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو عید الاضحیٰ کی پیشگی عید مبارک۔ خیر مبارک۔ میں نے یہ معلوم کرنا تھا، جیسے ہم لوگ عید الفطر ہے تو وہ جیسے ہی چاند ہوتا ہے مہینہ 29 کا 30 کا ہوتا ہے تو نیکسٹ ڈے عید ہو جاتی ہے، تو یہ جو عید الاضحیٰ ہے اس میں 10 ڈیز جو ویٹ کرتے ہیں وہ 10 ڈیز ویٹ کیوں کرتے ہیں؟ وہ جیسے چاند نظر آئے گا، کل نظر آئے گا تو نیکسٹ ڈے عید کیوں نہیں کرتے؟ اگر تو یہ مسئلہ ہے کہ حاجیوں کو حج کے لیے جانا ہوتا ہے تو اس لیے ان کو 10 ڈیز دیے جاتے ہیں، تو یہ تو 10 ڈیز تیاری وہ اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں چاند کی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی میرا سوال یہ ہے، جی ٹی وی کی آواز بند کریں حضرت، ٹی وی کی آواز بند کریں جی، فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی جان، ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی اچھی باتیں کرنے پر اجر عطا کرے اور آپ کو زندگی سے تندرستی۔ آمین آمین۔ جی جی ہیلو بھائی جان، میں نے پوچھنا تھا نماز کے بارے میں نا، کہتے ہیں کہ جو فرض ہوتے ہیں ان کی آخری 2 رکعت میں آمین تک خالی سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور جو مغرب کے ہیں ان کے پھر آخری رکعت میں ایک ہی پڑھنی ہے یا 2 رکعت میں آمین تک پڑھنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے بھائی جان، اگر کوئی کسی سے ہو جائے ناراضگی یا کچھ تو معافی بھی مانگو، تو پھر اگر نہ اگلا معاف کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ پھر بار بار دل کو ہوتا ہے فیل کے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیں جی۔ ہاں جی، اچھا میرا سوال یہ ہے کہ مسجد اگر اپنے پاس رکھے ہوئے ہوں یا ارادہ کیا ہو کہ یہ مسجد کا فنڈ ہے، اتنے پیسے ہیں، تو مسجد کو ضرورت نہیں ہے، وہ انتظامیہ اس میں ڈال دے گی اپنے بینک میں، تو لیکن مسجد کی جو انتظامیہ ہے ان کا کوئی آدمی اگر مستحق ہے تو اس کو دیے جا سکتے ہیں پیسے اسے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے کو ایک سوال کرنا تھا کہ جب ہم مرحومین کے نام سے قربانی دے سکتے ہیں ہم؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ اچھا بالکل آپ دیں انشاءاللہ۔ آپ روزانہ اسی پہ گفتگو کریں گے، تفصیل سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ اچھا، ایک میرے بھائی نے سوال پوچھا عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں کیا فرق ہے؟ بھائی عید الفطر کا تو چاند ہو جاتا ہے دوسرے دن عید کر لیتے ہیں، عید الاضحیٰ کا چاند ہوتا ہے 10 دن بعد عید کرتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ پہلے تو آپ یہ بات سمجھیں کہ عید الفطر کا مطلب ہے افطار، فطور کہتے ہیں ناشتے کو کھولنے کو، تو عید الفطر کا مطلب یہ ہے کہ پورا مہینہ رمضان کے روزے رکھے آپ نے، اب رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، اب خوشی کا دن ہے، افطار کا دن ہے، عید کا دن ہے، خوشی بنائیں، نماز پڑھیں، کھائیں پئیں اور اللہ کو یاد کریں، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو رمضان کے ختم ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ عید الفطر بنائی جائے گی، 10 دن کے بعد تو نہیں بنائی جائے گی نا، چاند ہو جائے شوال کا اور 10 دن کے بعد عید ہوتی تو وہ تو پھر 10 دن کا گیپ آ جاتا ہے، تو رمضان ختم ہونے کے 10 دن بعد عید ہوگی تو پھر فائدہ نہیں ہے، خوشی تو فوراً ہوتی ہے نا،
کیونکہ رمضان کل ختم ہوا ہے تو خوشی بھی فوراً ہونی چاہیے. 10 دن بعد تو آدمی روٹین میں چلا جاتا ہے کھا پی کے, تو اس کو اس کھانے پینے کا افطار کا مزہ نہیں آتا جو عید الفطر کے دن یا رمضان کے فوراً سیکنڈ ڈے آتا ہے, یعنی بالکل پہلا شوال کی پہلی تاریخ کو آئے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے تو وہ اس کی ختم پہ ہے, جب رمضان ختم ہو جاتا ہے اس کی خوشی میں ہے. اور عید الاضحیٰ, اضحیٰ کہتے ہیں قربانی کو, تو اب یہ عید قربا ہے, اس کا اردو میں ترجمہ ہے عید قربا. اچھا, یہ بات آپ حضرات سمجھیں کہ یہ عید الاضحیٰ حجاج کرام جو لوگ حج کر رہے ہوتے ہیں وہ عید کی نماز نہیں پڑھتے ہیں, وہ ان کی عید کی سیلیبریشن نہیں ہوتی ہے. وہ ان کا جو سب سے بڑا دن ہوتا ہے, جو حاجیوں کا سب سے بڑا دن ہے, وہ ہے یوم عرفہ کا. اور سمجھے ان کا دن, عید کا دن یوم عرفہ کا ہے, اور اس دن جو ہے خطبہ ہوتا ہے, وہ خطبہ سنتے ہیں عرفات کے میدان میں. ٹھیک ہے, اور ظہر اور عصر کی نماز جمع کر کے پڑھتے ہیں. تو اور جو غیر حاجی ہیں ان کے لیے ہے عید الاضحیٰ, یوم النحر, عید الاضحیٰ. اور جو پوری دنیا کے اندر حاجی رہتے ہیں, چاہے وہ مکہ میں, سعودیہ میں بھی رہتے ہوں, مدینہ میں رہتے ہیں, جنہوں نے حج نہیں کیا, تو وہ یوم النحر والے دن, عید الاضحیٰ والے دن کیا کرتے ہیں, وہ عید کی نماز پڑھتے ہیں. عید کی نماز کا خطبہ ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں. تو اب یہ جو عید الاضحیٰ ہے, جو یوم النحر کے دن, اچھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک یادگار ہے. اور جب جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ ما ہی الاضحیٰ یا رسولہ, کہ یہ اضحی عید الاضحیٰ کیا ہے, یہ قربانی کیا ہے, تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا, سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور انہوں نے کب کی تھی, انہوں نے یوم النحر کے دن کی تھی, 10 ذی الحجہ کو کی تھی. تو لہذا جب ان کی سنت ہے, ان کی یاد میں یہ قربانی کی جاتی ہے, تو وہ اسی دن ہوگی. اور جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے مقام جو ہے حاجیوں کے لیے منی ہے, اور غیر حاجیوں کے لیے وہ جہاں بھی رہتے ہیں وہاں پہ ہے. تو لہذا عقلی طور پر بھی ہے کہ بھئی جس دن قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام نے کی, اسی دن ہم نے بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور اسی لیے اس کو یوم الاضحیٰ کہا جاتا ہے, یوم النحر کہا جاتا ہے, یعنی قربانی کا دن. تو لہذا ناظرین یہ تھوڑا سا فرق تھا جو میں نے آپ حضرات کو سمجھا دیا, بتا دیا. دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ آمین تک پڑھنا. آمین دیکھیں, آمین تو جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے اختتام پہ آمین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سورہ فاتحہ کے اختتام پر جب آمین کہتے ہیں, اور آپ کی آمین اور فرشتوں کی آمین مل جائے, تو اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں. تو لہذا آمین تو سورہ فاتحہ کے اختتام پہ ہے, اور سورہ فاتحہ اگر آپ نے 4 رکعتوں میں پڑھی ہے تو 4 رکعتوں میں آپ نے اس کے اختتام پر آمین کہنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی شخص ناراض ہو اور اس سے لوگ معافی مانگ بھی لیں, وہ پھر بھی معاف نہ کرے, تو کیا کرنا چاہیے؟ بس ٹھیک ہے جی, اب کیا کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں نا, آپ معافی مانگیں گے اور وہ اگر معاف نہیں کر رہا, تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے ہاں آپ جواب دہ نہیں ہے, وہ جواب دہ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کے پاس کوئی دلیل ہے, کوئی شرعی دلیل ہے, کوئی ریزن ہے, اور وہ کسی کی تربیت کے لیے یا کسی معاملے کے لیے کوئی سمجھانا چاہتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا, والدین ہیں, بڑے ہیں, بزرگ ہیں, استاد ہیں, اگر وہ ناراض ہیں تو وہ وجوہات دور کرنے کی ضرورت ہے کہ جن وجوہات کی بنا پہ وہ ناراض ہیں. صرف آج مجھے معاف کر دیں, پھر وہی غلطیاں, مجھے معاف کر دیں, پھر وہی غلطیاں, تو وہ تربیت کے لیے, تعدیب کے لیے جو ہے وہ اگر ناراض ہوتے ہیں, وہ ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے. لیکن جب آدمی اگر کسی سے معافی مانگے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی ناظرین, بریک کی طرف جانا ہے, انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, عالم اسلام کی ایک بڑی عظیم شخصیت حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے داماد حضرت مولانا سید محمد سلمان مظاہری, جو مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کے ناظم اعلیٰ تھے, ان کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے. بہت بڑے عالم دین تھے, اور میں جب شروع کے درجے میں پڑھتا تھا, اولیٰ کے درجے میں, تو کئی سال پرانی بات ہے,
تو اس وقت کراچی تشریف لاتے تھے ہمارے مدرسے میں، اور اس وقت ینگ تھے ماشاءاللہ، میں نے ان کی زیارت بھی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، اور جتنے بھی مرحومین ہیں، جتنے انتقال کر چکے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے جی. تو ایک تو یہ تھا کہ سوال پوچھا تھا کہ بھئی مسجد کا فنڈ ہے، اور وہ فنڈ اب ایکسٹرا رکھا ہوا ہے، مسجد میں کوئی کام کرنے کو نہیں ہے، تو اس فنڈ کو کیا کریں؟ بینک میں رکھ دیں، اس کے اوپر انٹرسٹ لینا شروع کر دیں؟ پہلی بات. کیا اس فنڈ کو جو مسجد کمیٹی میں یا مسجد کے ٹرسٹیز یا مسجد کے جو نمازی ہیں، جو مستحق ہیں، کیا ان میں تقسیم کر دیں، ان کو دے دیں؟ کیا کیا جائے؟ یہ سوال پوچھا گیا ہے، اس سوال کا جواب دے رہا ہوں میں. دیکھیں، سب سے پہلی بات، بنیادی بات یہ ہے کہ جو پیسہ مسجد کے لیے آتا ہے وہ پیسہ مسجد کے لیے ہی استعمال ہونا چاہیے، اور اس کو کہیں اور استعمال نہیں کر سکتے. کیونکہ جس شخص نے بھی دیے ہیں اس نے یہ سوچ کے کہ بھئی اللہ کا گھر ہے اور اس کے لیے دیے نا، اس نے کسی مسجد کمیٹی کے، نمازی کے اور ٹرسٹی کی مدد کے لیے تو نہیں دیے. اگر کوئی ایک فنڈ بنایا جاتا ہے، مثال کے طور پہ مسجد میں ایک فنڈ بنایا گیا ہے کہ بھئی اس میں آپ لوگ ڈونیشن دیں، اور اس پیسے سے ہم اپنی مسجد کمیٹی کے لوگ، امام صاحب اور جو ہے وہ ٹرسٹی صاحب یا جو کوئی ضرورت مند ہوگا اس کی مدد کریں گے، اور وہ پیسے جمع کیے جاتے ہیں، اور اس فنڈ سے آپ بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں نے یہ پیسہ اسی فنڈ کے لیے دیا ہے. لیکن جنہوں نے مسجد کے لیے دیا وہ پیسہ مسجد میں ہی استعمال ہونا چاہیے. اس کو بینک میں رکھنا، یعنی انٹرسٹ کے اوپر رکھنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات. اور دوسری بات، اس کو کسی اور مقصد کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ اب مسجد کے پاس اگر اتنا پیسہ ہے تو، اور مسجد کو ضرورت نہیں ہے، تو وہ دوسری جو مساجد بن رہی ہیں ارد گرد میں، ان کو اگر پیسے کی ضرورت ہے تو وہ پیسہ وہ وہاں ان مسجدوں کو دے سکتے ہیں، دوسری مساجد کو دے سکتے ہیں. تو وہ کیونکہ ثواب ملے گا سب کو کہ بھئی مسجد کے لیے دیا گیا تھا، مسجد کے لیے وہ پیسہ خرچ کر دیا گیا ہے، تو دوسری مساجد کی تعمیر کے لیے، دوسری مساجد کو ضرورت ہے تو ان کو وہ پیسہ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور قرض حسنہ بھی دے سکتے ہیں اور ویسے بھی دے سکتے ہیں. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، اس دفعہ میری فرینڈ کا سوال ہے. وہ پوچھ رہی ہے کہ اونٹ کی کتنی قربانیاں ہوتی ہیں، کتنے ایسے ہوتے ہیں اگر قربانی دیں تو اونٹ کی. دوسرا اس نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی انسان پاکستان میں 7 قربانیاں کرے، ایک جہاں کرے، کیا وہ سارا گوشت گھر میں رکھ سکتا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائین، آپ کو سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اب حج آ رہا ہے اور عید مبارک. سب آپ کو، سب مسلمانوں کو مبارک ہو. خیر مبارک. میں نے پوچھنا تھا، اگر حج فرائیڈے والے دن ہو تو کیا 2 خطبے ہوں گے یا ایک ہی خطبہ حج کا ہوگا؟ دوسرا ہے، میں جب آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں تو درود شریف پڑھتی رہتی ہوں، یہ ٹھیک ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک 9 روزے رکھنے ہوں گے یا 9 ذی الحجہ کا ہی روزہ رکھنا ہوگا؟ چلیں ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب، جی آپ سے کچھ سوال پوچھنے تھے. جی. ایک مسجد موگیج کے اوپر قائم کری جا سکتی ہے، یعنی جس کے اندر لون اور انٹرسٹ دیتے ہیں. دوسرا، یہ جو کہتے ہیں لوگ کہ حضور پاک ایک نفلی قربانی دیتے تھے، یہ کتنی دفعہ ہوا تھا یہ عمل؟ ہمیشہ ہوا یا کبھی کبھار ہوا؟ 10 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہے اور 10 سال تک دیتے رہے. 10 سال تک. ٹھیک ہے، نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. بہت شکریہ آپ کی کال کا. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے آپ سے پوچھتے، میں ایک مریض ہوں، کینسر کی مریض ہوں، تو مجھے اپنی ریگولر دوائی کی وجہ سے نا مجھے پوری رات نیند نہیں آتی. تو یہ ہوتا ہے کہ میں پھر بس اس طرح، جیسے اللہ تعالیٰ خود ہی صبر دے دیتے ہیں سمجھیں، یا جس طرح بھی ہوا ٹائم بستر پر نکال یا عشاء لیٹ پڑی یا کچھ پڑھتا رہا، تو فجر تک مطلب اب انتظار کرتی ہوں کہ فجر پڑھ کے جیسے تیسے وہ فجر 2 پڑھ لیے رکعت. مطلب کبھی تسبیحات پڑھنے کا موقع ملتا ہے، کبھی نہیں، کیونکہ اس وقت تو پھر تھکن بھی ہو جاتی ہے.
میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب پوچھنا تھا کہ گائے کی قربانی میں آپ عقیقہ کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اگر جیسے مرد گھر پہ قربانی کر رہا ہے اور وائف بھی قربانی کر سکتی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ جی جی۔ کسی نے اگر اپنے پوتے پوتیوں کے لیے گولڈ بینک میں رکھا ہو سیفٹی کے لیے، تو اس گولڈ پہ زکوٰۃ دینا ضروری ہے یا زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ دیکھیں پہلے تو میری بہن نے سوال پوچھا کہ اونٹ میں کتنے حصے ہوتے ہیں۔ اونٹ ہو گیا، گائے ہو گئی، بیل، بھینس، بیل اور جو بھینس ہوگی، بھینسا ہو گیا، اونٹ ہو گیا، اونٹنی ہو گئی، ان سب میں 7 حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں۔ اور جو دمبا بکرا، دمبا جو ہے وہ اگر 6 مہینے سے بڑی عمر کا ہے تو اس کی قربانی ہوتی ہے، اس میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے۔ بکرا 2 سال کا ہونا چاہیے، اس کے ابھی ایک ہی کی قربانی کاؤنٹ ہوگی۔ اور گائے اونٹ جو ہے وہ دمبا 6 مہینے کا، بکرا 1 سال کا، گائے 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا، ٹھیک ہے جی۔ تو اونٹ اور گائے جو ہے ان میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ اونٹ میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں اونٹ میں 9 حصے ہوتے ہیں، 9 نہیں ہوتے، 7 ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا میری بہن نے کہا کہ کچھ قربانی انہوں نے پاکستان میں کرنی ہے، وہ سارا غریبوں کو گوشت بانٹ دیا جائے گا، اور ایک قربانی انہوں نے یہاں کرنی ہے تو یہاں کا گوشت وہ خود رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں جی، اور بالکل رکھیں آپ، شرعی طور پر اجازت ہے آپ کو۔ تو پھر میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ کیا اس عید پہ 2 خطبے ہوں گے؟ اچھا، اس عید پہ 2 خطبے تو ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو حاجی نہیں ہے نا، جیسے ہم لوگ ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر عید تو جمعے کی ہوگی، تو جب عید جمعے کی ہوگی تو ایک تو عید کا خطبہ ہوگا جمعے والے دن، یعنی عید الاضحیٰ کا خطبہ ہوگا، اور دوسرا خطبہ عید کی نماز کا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے۔ دوسرا، اچھا ایک تو بات گائے کی قربانی میں جو اپنا، اچھا یہ جو پوچھا تھا کہ بھائی کیا روزے جو ہے وہ کتنے رکھنے ہوں گے؟ اپنا روزے جو ہے وہ کیا 9 دن تک رکھنے ہوں گے یا 9 ذی الحجہ کا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا سنت ہے؟ دیکھیں میں نے عرض کیا کہ یہ دن بڑی فضیلت والے ہیں، عبادت کرنے کے ہیں، آپ اس میں عبادت کریں۔ اور جیسے مثال کے طور پہ اب ایک تو جمعرات آئے گی نا، یہ پرسوں، یعنی 1 ذی الحجہ ہوگی بدھ کو، ٹھیک ہے، تو بدھ کو 1 ذی الحجہ ہو گئی، پھر جو 2 ذی الحجہ ہوگی وہ ہوگی جمعرات کو، تو آپ ایک روزہ جمعرات کو رکھ لیں، پھر ایک روزہ آپ جو ہے پیر والے دن رکھ لیں، ٹھیک ہے، پھر ایک روزہ آپ جو ہے وہ یوم عرفہ کا جمعرات والے دن رکھ لیں، تو یہ 3 روزے ہو جائیں گے۔ تو کوئی اگر مستقل روزے رکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے، نفلی ہوں گے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا ایسے رکھ لیں، یا صرف 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیں۔ باقی ایک صاحب نے سوال یہ پوچھا ہے کہ ایک مسجد میں، اچھا انہوں نے پوچھا تھا پروگرام کے دوران اگر وہ دروشی پڑھتی ہیں تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ ہاں، قرآن اگر آپ سن رہی ہیں، آپ کی توجہ ہے اور ذکر بھی ساتھ کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، دروشی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا، اچھا ایک مسجد کو مورگیج پہ لیا جا سکتا ہے؟ ابھی ایسا وقت تو مسلمانوں پہ نہیں آیا نا کہ جی وہ مسجد خریدیں اور بینک سے قرضہ لے کے خریدیں، مورگیج کرا کے خریدیں، تو ایسا وقت تو مسلمانوں پہ نہیں آنا چاہیے۔ وہ مسجد تو مسلمانوں کو اپنے پیسوں سے بنانی چاہیے، اور یہاں پہ قرض حسنہ ایک اچھا وہ ہے، قرض حسنہ دے کے بھی بنائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مورگیج پہ مسجد نہیں بنا سکتے، جائز نہیں ہے۔ تو وہ مسجد پھر جو سود کے پیسوں سے بنے گی تو وہ پھر دیکھیں نا، تو یہ تو بہت بڑی گناہ کی بات ہے۔ تو اللہ کا گھر جو ہے سود کے پیسوں سے تو نہیں بنانا چاہیے نا، اللہ کا گھر تو جو ہے وہ اپنے پاک حلال پیسوں سے بنانا چاہیے۔
اچھا آنٹی نے کہا کہ وہ مریض ہیں کینسر کی، پوری رات ان کو نیند نہیں آتی، دوائیں کھاتی ہیں، اور پھر تو اب فجر کے وقت کا مسئلہ ہے، فجر کے وقت وہ اٹھ نہیں سکتی، تو کیا کریں؟ اچھا دیکھیں، اگر ایک شخص بیمار ہو اور ایسی میڈیسن کھاتا ہے کہ اس کی آنکھ ہی نہیں کھلتی، اور ایک بندہ ہے جس کی آنکھ کھلتی نہیں ہے، تو اگر آنکھ نہیں کھلی تو وہ جیسی اس کی آنکھ کھلے اٹھے تو وہ فجر کی نماز پڑھ لیا کرے. اور جو مریض ہیں تو مجھے پورا یقین ہے اللہ کی ذات پہ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، کیونکہ مرض ایسا ہے، شدت والا مرض ہے. تو کوئی جو اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، جس کو غشی کے دورے پڑتے ہیں، جو بیچارے مدہوش ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے تو شریعت میں بڑی آسانی ہے جی. اچھا گائے کی قربانی میں اگر ایک حصہ حقیقے کا کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. قربانی میں جیسے بڑا جانور ہے 7 حصے ہیں، آپ نے ایک حصہ حقیقے کا کر لیا تو وہ بالکل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا، کیا میاں بیوی الگ الگ قربانی کریں گے؟ اگر دونوں صاحب نصاب ہیں تو الگ الگ کریں گے. اگر عورت بھی امیر ہے، شوہر بھی ہے، تو دونوں اپنی اپنی قربانی کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر قربانی نہیں ہے دونوں کے اوپر. اور پوتے اور پوتیوں کے لیے گولڈ رکھا ہوا ہے تو کیا اس پہ زکوٰۃ دینی ہوگی؟ دیکھیں، پوتے اور پوتیوں کو اگر گولڈ دے دیا ہے، وہ ان کی ملکیت میں ہے، تو پھر تو زکوٰۃ نہیں ہے. پوتے پوتی جب بالغ ہوں گے وہ خود سے زکوٰۃ ادا کریں گے. لیکن اگر ملکیت آپ کی ہے اور نیت آپ نے یہ کی ہوئی ہے کہ پوتے پوتیوں کو دینا ہے، لیکن ملکیت آپ کی ہے، تو اب آپ اس کو استعمال بھی نہیں کرتے، یعنی آپ نے کبھی اس کو استعمال نہیں کیا اور آپ کہتے ہیں نہیں یہ انہی کا ہی ہے لیکن ہمارے پاس ہے حفاظت کے طور پہ، پھر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی. لیکن اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اور نیت آپ نے کی ہوئی ہے لیکن آپ خود سے بھی استعمال کر رہے ہیں اس کو، اور جب کبھی آپ کو لگا کہ ضرورت پیش آئی تو آپ اس کو بیچ بھی دیں گے کیونکہ ملکیت تو آپ کے پاس ہے نا، تو پھر آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی. اس طرح سے پھر زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہو، یعنی کاؤنٹ نہیں ہو کہ بھئی آپ کے ملکیت تو آپ کی ہے، تو آپ اس طرح سے زکوٰۃ تو فرض ہے نا، پھر تو زکوٰۃ دینی ہے. لیکن تو بہتر یہی ہے کہ جی پوتے پوتیوں کو دے دیا جائے اور ان کو ملکیت تامہ دے دی جائے تاکہ آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. جی میرا سوال تھا کہ جیسے اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی تو قضا نماز کس ٹائم پہ پڑھی جاتی تھی سب سے مطلب؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ایک گزارش ہے، یہ پوچھنا ہے کہ عید کی قربانی کے میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا والدین یا فوت شدہ لوگوں کی قربانی اگر کریں تو آیا کہ وہ کون سی زیادہ بہتر ہے؟ آیا کہ علیحدہ جانور کیا جائے اور یا اس کو ہم گائے میں حصہ ڈال سکتے ہیں؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آیا کہ یہ قربانی قابل قبول ہے یا صدقہ کاؤنٹ ہوگی؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی تھوڑی سی خوشخبری ہے یو کے گورنمنٹ سے بات. 119 million doses have been bought by the UK government from Oxford University regarding COVID-19. 190 million doses purchase کیا ہے یو کے گورنمنٹ میں. 80 million people living in this country. So that's good news. تو سوال ہے, can one person do multiple قربانیز and are these قربانیز allowed to give to non-Muslims? چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے ایک کویسچن کرنا پلیز قربانی کے بارے میں. جی میں ایک نارمل ویج ارنر ہوں گھر پہ. میری مدر ہیں پینشن میں ہیں, میری وائف ان کی کیئر الاؤنس ان کو ملتا ہے, اور میرے بیٹے کی اباؤٹ 100 پاؤنڈ a month سیلری ہے, وہ مسجد میں پڑھاتا ہے, بہت نامنل آورس. تو ہم پہ کتنی قربانیاں ہوں گی؟ چلے میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. جواب دے لوں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے پہلے کال کی تھی تو میں وہی بات بتا رہی تھی کہ میں فجر پڑھ کے اپنی دوائی لیتی ہوں نیند کی, تو پھر وہ مطلب کہ میں سوتی 5-6 بجے ہوں, تو پھر اٹھتے اٹھتے ٹائم ہو جاتا ہے کافی. جب اٹھتی ہوں تو پھر دوائیاں لو, یہ کرو, تو کبھی کبھی میری جو ظہر ہے نا وہ 4 بجے تک پڑھتی ہوں. تو ہمارے آج کل تو 4 بجے تک ظہر کا وقت ہوتا ہے.
جی ساڑھے، کیونکہ ہماری مسجد میں 6:30 بجے اثر شروع ہوتی ہے. ہاں تو جو 4 بجے تک ظہر کا وقت ہوتا ہے جی. اور اگر کسی وقت کوئی اپوائنٹمنٹ ہے یا اگر جلدی جانا ہے تو جیسے فرض پڑھ لیا میں نے کہ چلو میں آ کے پڑھ لوں گی سنت اور نفل وغیرہ، تو پھر مجھ سے بعد میں نہیں پڑھنی ہوئی تو میری نماز میں. چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی. اچھا جی، ایک تو انہی کی سوال سے شروع کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا جی کبھی کبھی میں فرض پڑھ لیتی ہوں اور سنت اور نفل نہیں پڑھتی، تو کیا بیماری کی وجہ سے اپوائنٹمنٹ ہوتی تو کیا مجھے گناہ ملے گا، کیا میری نماز ہو جائے گی؟ اچھا پہلے تو آپ حضرات کو میں صاف ایک بات بتا دوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ نماز جو فرض ہے، جو کمپلسری ہے، وہ تو فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت. ٹھیک ہے، یہ فرض ہیں اور 3 رکعت وتر واجب ہے. باقی جو نمازیں ہیں وہ سنت ہیں. ٹھیک ہے، اور سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ کی تقسیم احادیث میں نہیں ہے، وہ تو فقہاء کرام نے کی ہے. تو یہ فرض نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ان کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ گناہگار نہیں ہوگا، اور بلا وجہ کی چھوڑنا نہیں چاہیے، ثواب ملتا ہے. دیکھیں نا، جتنا آپ گڑ ڈالتے ہیں اتنا جو ہے وہ چائے میٹھی ہوگی یا دودھ میٹھا ہوگا، جتنا شکر کا استعمال کیا جائے اتنی مٹھاس بڑھتی ہے. تو آپ جتنے سنتیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اتنا ہی آپ کو ثواب ملتا ہے. لیکن جو سوال ہوگا وہ کس چیز کا ہوگا؟ ان فرض نمازوں کا ہوگا. ایک صحابی آیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ بتا دیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں زیادہ لمبے چوڑی عبادت نہیں کر سکتا، آپ مجھے صرف نصیحت کر دیں بس چھوٹی سی، میں اس پہ عمل کر لوں. تو انہوں نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 نمازوں کی تم حفاظت کر لو اور پڑھو، اور روزے رکھو سال کے، پیسہ آئے تو زکوٰۃ دے دو، زندگی میں ایک دفعہ حج کر لو، اور حرام چیزوں سے بچو جو اللہ نے حرام کی ہیں، اور حلال چیزوں کو اختیار کرو. ٹھیک ہے. تو ان صاحب نے کہا یا رسول اللہ، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا. تو جب وہ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لو. تو اس پہ علماء نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ نہ میں زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، یعنی نماز کے حوالے سے نہ میں زیادہ پڑھوں گا نہ کم پڑھوں گا. تو حضور نے کہا یہ شخص جنتی ہے. تو یہ بات ہم ذہن میں بٹھائیں کہ بھئی نماز پڑھنا یہ فرض ہے. باقی 2 رکعت فجر کی سنت، اسی طرح سے جو 12 رکعتیں ہیں 4 ہٹا دیں تو 8 رکعتیں، 4 رکعت پہلے، پھر 2 رکعت اور 8 رکعتیں اس میں بنتی ہیں ظہر میں. اسی طرح سے 4 رکعت بنتی ہیں عصر میں. 17 رکعتیں ہیں، اگر 4 وہ نکال دیں تو 17 میں سے جو ہے 13 رکعتیں وہ بن جاتی ہیں. تو لہذا یہ جو ہیں یہ ایکسٹرا ہیں، یہ سنت ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو چھوڑ دیں، پڑھیں. اور اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ سفر میں ہیں، اگر آپ سرجن ہیں، ڈاکٹر ہیں، جاب میں ہیں، فوجی ہیں، ایمبولینس چلا رہے ہیں، ٹرک ڈرائیور ہیں، بس ڈرائیور ہیں، کیب ڈرائیور ہیں، اور اگر آپ بزی ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ بالکل وہ ہیں، تو صرف فرض نماز پڑھ لیں. اور یہ بھی ضروری ہے، میں آپ سے گزارش کروں فرض پڑھیں اور وہ بھی پڑھیں. اچھا میری بات کا غلط مطلب نہ لیجئے گا، میں نے تو صرف مسئلہ بتانا ہے. دیکھیں ورنہ تو یہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ یار میں کہہ رہا ہوں کہ سنتیں نہ پڑھیں. میں تو شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، اشراق بھی پڑھیں، چاش بھی پڑھیں، اوابین بھی پڑھیں. لیکن میں مسئلہ بتا رہا ہوں. دیکھیں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے، ابھی میرے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سال میں رمضان کے علاوہ کتنے روزے ہوتے ہیں جو سنت روزے ہیں. چلے میں پورے سال کی بات نہیں کرتا، میں بات کرتا ہوں مہینے کی. مہینے میں 8 روزے ہو گئے، 4 پیریں ہو گئی، 4 جمعراتیں ہو گئی. تو کتنے ہو گئے یہ؟ 8 روزے. 3 ایام 20 کے ہو گئے. ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے یہ؟ 8 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 11 ہو گئے. اب آپ مجھے بتائیں، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں اپنی ذات سے شروع کرتا ہوں، آپ سے نہیں. آپ سے تو آپ تو بزرگ ہیں. یہ پانی رکھا ہوا ہے اور پیر کا دن ہے، میں نے تو روزہ نہیں رکھا. بھائی سنت ہے، حضور تو ہمیشہ رکھتے تھے. سنت ہے تو حضور تو ہمیشہ رکھتے تھے، لیکن میں نے تو نہیں رکھا ہوا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کون سا ولی اللہ ہے، پیر ہے، مفتی ہے، شیخ ہے اور بڑے بڑے امام ہیں، عالم ہیں، کہ جو، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اکثریت کی بات کر رہا ہوں. میں نے پہلے اپنی بات کی ہے کہ جو یہ مہینے کے 11 روزے رکھتے ہوں، پابندی کے ساتھ رکھتے ہوں. تو عرض یہ کرنی ہے کہ نماز کو مشکل بنایا گیا
بھائی نماز پڑھیں, پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ. جب وقت ہو آپ راحت سے ہیں, سنتیں بھی پڑھیں, بہت پڑھیں, نوافل بھی پڑھیں, لیکن فرض ضرور پڑھیں. کل قیامت کے دن فرضوں کا سوال ہوگا. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. اچھا, دوسرا سوال یہ تھا کہ اپنا جو میاں بیوی کی میں نے وہ بتا دیا, اور گولڈ کا بھی بتا دیا, اور اسی طریقے سے یہ بتایا کہ کیا ایک شخص جو ہے ملٹیپل قربانی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. آپ 1 کریں, 10 کریں, اپنی طرف سے کریں, اپنے بچوں کی طرف سے کریں, اپنے مرحومین کی طرف سے کریں, جتنی کرنی کریں. صحابہ کرام اور سارے اکثر زیادہ قربانیاں کرتے تھے, ملٹیپل. بالکل آپ قربانی کر سکتے ہیں. کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ بالکل دیا جا سکتا ہے. آپ غیر مسلم کو گوشت دے سکتے ہیں, اور شرعی طور پر جائز ہے غیر مسلم کو گوشت دینا. اچھا, اسی طریقے سے جو ہے فوت شدگان کے جو حصے ہیں تو اس میں بہتر کیا ہے؟ اچھا دیکھیں, میں پہلے عرض کروں, مثال کے طور پہ ایک بکرا ہے 15,000 کا, اور ایک شخص نے ایک گائے لی ہے, اس کے اندر ایک حصہ بنتا ہے 20,000 کا. تو 15,000 کا ایک بکرا ہے اور یہاں پر 20,000 کا ایک حصہ ہے. تو اب سب, اور گائے بڑی ہے, اس کا گوشت زیادہ نکلے گا اس بکرے سے, اس کا حصہ. تو اب اس کو وہ 20,000 والا اور زیادہ گوشت میں زیادہ, اس کو ثواب زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ کہ یہ تو میں قیمت کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ گوشت کی وجہ سے نا. اسی طرح سے بعض علماء نے کہا ہے نہیں, ثواب جو ہے جیسے آپ پورا ایک جانور جو کرتے ہیں وہ پورے جانور آپ کی طرف سے ہوتا ہے, اس میں زیادہ ثواب ہے. تو لہذا آپ حصے میں بھی ڈال سکتے ہیں, اور اونٹ کا سب سے زیادہ ثواب ہے, دمبے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے, پھر گائے کا بھی ہے, بکرے کا بھی ہے, لیکن دمبے اور اونٹ کا ثواب زیادہ ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پابندی کے ساتھ کی ہیں. ٹھیک ہے, باقی رہ گئی یہ بات کہ اپنا یہ جو غریب اپنے مرحومین کی طرف سے آپ کرتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے ہیں, تو یہ ایک صدقہ نہیں ہوتا, کیونکہ صدقے کا گوشت تو آپ استعمال نہیں کر سکتے نا, مالدار لوگ تو نہیں کھا سکتے. تو یہ قربانی ہوتی ہے, اور اس کا جو ثواب ہے وہ ان کو مل جاتا ہے, آپ کو بھی ملتا ہے, لیکن اس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں. اگر آپ صدقہ, تو قربانی میں اگر کسی شخص نے حصہ ڈالا, صدقے کی نیت کر لی, تو سب کی قربانی نہیں ہوگی, کیونکہ اس کے اندر صرف اور صرف جو ہے وہ کس کی, اللہ کے نام کا ہو سکتا ہے, وہ صدقہ نہیں ہوگا, اللہ کے نام کی اور حضور کے نام کی اور اپنی یا حقیقہ. ٹھیک ہے, تو صدقہ جو ہے اس کا تو وہ تو ایک الگ چیز ہے نا, قربانی ایک الگ عبادت ہے. لیکن غریبوں کو جو گوشت جائے گا وہ آپ کے لیے دعا کریں گے تو وہ باعث رحمت بھی ہوگا, باعث برکت بھی ہوگا. تو فجر کی جب قضا ہو جائے تو وہ کب پڑھ سکتے ہیں؟ تو بہتر تو یہ ہے کہ جیسے ہی آنکھ کھلے جی ویسے ہی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہی آنکھ کھلے آپ کی, آپ ویسے ہی پڑھ لیں, اور اپنا اسی طریقے سے جو ہے وہ ظہر سے پہلے پڑھ لیں یا ظہر کے ساتھ پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اپنے اختتام کو پہنچ چکا, اور آپ سے میری گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا, میں بھی اپنی دعاؤں میں آپ کو یاد رکھتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك